کچھ ایام زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہر ریلیجن کی ہسٹری میں کچھ ایام جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کچھ خوشیوں سے منسوب ہوتے ہیں, کچھ دکھوں سے, پریشانیوں سے, امتحانات سے منسوب ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ میں آغاز کروں اس گفتگو کا جو مجھے آج کے اس دن کی مناسبت سے کرنی ہے, ایک شعر سے آغاز کروں گی کہ لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, لو چھوڑ کر مدینہ شبیر جا رہا ہے, غم کا سما مدینے میں دیکھو چھا رہا ہے, اور تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے بسی پر, تقدیر رو رہی ہے سغرا کی بے کسی پر, ہر ایک نام پڑھ کر غازی سنا رہا ہے. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر, پیچھے مڑ مڑ کر ان تمام یادوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ سوچئے کہ جن کی پیدائش وہاں ہو, کہ جو آقا کے آنگن میں کھلے ہوئے پھول تھے, جو ان کے گلشن کے پھول تھے, جن کو نکھار اس زمین پر ملا ہو, وہ زمین کے جس پہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ رک کر اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے, وہ زرزمین, وہ مٹی کے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر کھلایا, وہ سرزمین کہ جس پر آپ اپنے بچوں کو جب خطبہ دیا کرتے اور اپنے بیٹوں کو دیکھتے, اپنے فرزندان کو دیکھتے, تو اپنے خطبے کو روک کر اپنے شانوں پر بٹھاتے, پوری دنیا کو دکھاتے, بارہا دکھاتے کہ یہ ہیں میرے وہ فرزند جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور کیا محبتیں بانٹی یہ مدینہ, وہی مدینہ کہ جس مدینے میں آقا نے اپنے لعاب کو ان بچوں کو چسایا. کیا وہ منظر ہوگا. اور پھر وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ جب آقا دو جہان مدینے کی گلیوں میں شانوں پہ حسنین کریمین کو اٹھائے گھومتے پھرتے تھے, تو آپ کے صحابی فرماتے تھے کہ کیا خوبصورت سواری ہے ان بچوں کی. تو آگے سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم نے سواری کو تو دیکھا, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سوار کتنے شاندار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس قدر مشکل ہوگا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ کو چھوڑ کر جانا, اور امام کیا کہہ رہے ہوں گے اپنے نانا سے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے, ان یادوں کو چھوڑتے ہوئے کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا, آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا. اور دین حق کے لیے یہ پیغام ہے, یہ ہجرت پیغام ہے کہ اگر ہمیں حق کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے تو یہ ان عظیم ہستیوں کی سنت ہے, اور اللہ ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پس منظر اور اسباب روانگی امام حسین علیہ السلام کیا تھے, اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے. کہ جب 22 رجب کو اعلان ہوتا ہے کہ جانشین جو ہے وہ یزید کو کیا جا رہا ہے, اور امیر شام کو کا جو جانشین ہوگا وہ یزید ہوگا, اور اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا بیان کر دیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی, اور اس ٹریٹی کو جو سائن کیا گیا تھا اس میں یہ ایک شرط تھی کہ یہ جو مسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ امیر شام کے بعد جو ہے وہ نام کی جائے گی اور حوالے کی جائے گی آقا کے نواسوں کو, جو حقدار ہیں, جو اصل حقدار ہیں ان کو. مگر اس کے برخلاف بات ہوئی اور اس طرح سے یزید کو منتخب کیا گیا, معاویہ کا جانشین. قاصد پیغام لے کر آتا ہے یزید کا 27 رجب کو, اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ پیغام دیا جائے کہ یزید کی بیعت کی جائے, اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک شخص بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جو کہ بہت ایویڈنٹ تھا کہ کوئی نہیں کرے گا, بیکاز یزید کی خصلت سے, یزید کے کردار سے, یزید کا جو طرز عمل تھا اس سے سب واقف تھے, یہاں تک کہ ان کے اپنے والد صاحب بھی واقف تھے کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر تو انہوں نے بیعت کر لی تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کی بیعت تو اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کے سر چاہیے, کیونکہ یہ بہت اہم کردار تھے, بہت اہم لوگ تھے.
مدینے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ پہاڑی راستے سے ہجرت کر گئے، اور پھر کس طرح سے آگے امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا دارالامارہ میں. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو جب یہ خط موصول ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کون تھا؟ یہ وہ تھا جو گورنر مدینہ تھا اس وقت. جب اس کو یہ خط ملا تو وہ بہت بے حد پریشان ہوا کہ یہ کس قسم کا مطالبہ ہے. اور پھر یہ بھی پیغام دیا گیا کہ مدینے میں جتنے میرے حامی ہیں، یعنی یزید کا پیغام ہے جو قاصد کہاتا ہے کہ یہ میرے کتنے حامی ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے، اور میرے مخالفین کتنے ہیں ان کی بھی لسٹ بنائی جائے. رات کو بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے. تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے ساتھ مروان بھی وہاں پر موجود تھا جو کہ معزول گورنر تھا مدینے کا. اور امام حسین کو جب یہ مطالبہ پیش کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیا میں سمجھتی ہوں کہ کیا ایک اہم اور تاریخی جملہ ہے جو امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یہ مجھ جیسا اور اس جیسا، یہ جو جملہ ہے یہ دو دھاریں ہیں اسلام کی. اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ اس جیسا کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا. اس جیسے کا کردار امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شراب پینے والا، نجس جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ناحق کرنے والا، لوگوں کو ان کا حق نہ دینے والا، آقا کے منبر پر بندروں کو نچانے والا، یہ اس جیسا ہے. اور اس جیسا کیسے اس جیسے کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ وہ گھرانے کا فرزند جو جنت کا سردار ہے، اس گھرانے کا فرزند کہ جس نے لعاب دہن محمد مصطفیٰ چوسا ہے. اور لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کیونکہ بات آ گئی تو یہ کہہ کے ضرور آگے بڑھوں گی کہ کیا تاثیر ہے اس لعاب کی. آقا کے لعاب کی کیا تاثیر ہے کہ جس کھارے کنویں میں آقا اپنا لعاب گرا دیں وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے. صحابی اگر ان کا جھوٹا پانی پی لیں تو ان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہو جائیں اور اسلام کی بنیاد ان ہزاروں حدیثوں کے اوپر رکھی جائے. تو یہاں پر نہ جھوٹا پانی پیا گیا بلکہ پوری کی پوری زبان مبارک کو چسایا گیا. جو بڑھے ہی، جو جوان ہی اور جن کا بچپن ہی لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر بڑے ہوئے ہوں، جن کے ہاتھوں کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہو، وہ ہاتھ یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھوں کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ That's why this جملہ signifies کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. منظر دربار ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کیا تھا؟ مدینے کا جو گورنر ہے ولید کے دربار میں مروان بھی موجود تھا. امام کا یزید کی بیعت کرنے کا جو مقصد یہی تھا کہ جو ناپاک اعمال ہیں اس میں سبمیشن ہو جائے، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت پہ انکار کر دیتے تو پوری جو عالم اسلام تھا وہاں پر لوگ ایوری ون واز لوکنگ ایٹ امام حسین علیہ السلام کے اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت بیعت کر لیتے جس کی پاسبلٹی ہی نہیں تھی، تو جو منافقین بیٹھے تھے لبادہ اسلام اوڑھے ان کو ہمیشہ کے لیے یہ سند مل جاتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ آسانی سے اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا تھا، صرف بیعت ہی تو تھی، کر لیتے تو نہ ہوتی ہیں شہادتیں. بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو دین اسلام آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کی محافظ، اس کی حفاظت کے ذمہ دار یہ آئمہ معصومین ہیں کہ جس کا سلسلہ امام علی بن ابی طالب، امام حسن و حسین علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ تمام سلسلے آگے چلتے رہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا. تمام ہاشمی جوان جو ہیں امام حضرت غازی عباس
ساتھ تھے، امام جناب علی اکبر ساتھ تھے، ان کو دارالامارہ کے باہر امام نے روکا، انہوں نے کہا میں اندر جاتا ہوں، گفتگو کروں گا، اگر میری آواز بلند ہوئی، کوئی ایسی نازیبہ گفتگو ہوئی اور میری آواز بلند ہوئی تو آپ اندر آ جائیے گا۔ وہاں پر امام مروان اور ولید نے امام حسین علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا، امام نے انکار کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس اور جناب علی اکبر اندر آتے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں اور امام یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب امام رخصت ہوتے ہیں تو ولید کو مروان یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہاں پر ہی امام حسین کا گلا جو ہے وہ قلم کر دیتا اور یہ پورے عالم اسلام میں ہماری فتح ہو جاتی، جس پر ولید نے یہ بات کہی کہ قتل کر کے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ اور یہ میں یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ جو انکار بیعت یزید تھا، اس سے پہلے کوفیوں کے خط ابھی نہیں آئے تھے۔ کوفیوں کے خط امام کو موصول ہوئے ہیں جب امام ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ سو ڈونٹ اس کو یہ بھی ذہن نشی ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ جب امام نے بیعت کا انکار کیا ہے حق کے اوپر تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ بیسڈ آن دا لیٹرز سینٹ ٹو ہم بائی کوفیز، کیونکہ وہ جس وقت امام مکہ کی طرف گئے ہیں تو پھر امام کو جو ہے وہ لیٹرز موصول ہونے شروع ہوئے ہیں۔ منظر الوداع مدینہ کیا ہوگا؟ جب امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے ہوں گے تو امام نے کیا گفتگو کی ہوگی؟ امام نے اپنے نانا کی امت کی شکایت کی ہوگی۔ امام اگر شکایت نہیں تو کم از کم یہ تو کہا ہوگا کہ دیکھیے، جن کو دیکھ کر آپ مسرور ہوتے تھے، جن کو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملتا تھا، اس حسن اور حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حسن کے ساتھ کیا کیا، پھر حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بہت گفتگو ہوئی ہوگی امام کی، امام رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ اب امام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ آقا کے پاس گئے، وہاں پر کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کو اپنے خواب میں دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہے، تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے ہجرت کرنی ہے، تمہیں رخت سفر باندھنا ہے۔ یہ کیا، پھر اس کے بعد جنت البقیع گئے امام حسین علیہ السلام۔ جنت البقیع جب گئے ہوں گے تو ماں کی تربت پہ اس کو گلے لگا کے روئے ہوں گے۔ ماؤں سے جدائی بہت مشکل ہے، مائیں جب اس دنیا سے بھی چلی جاتی ہیں تو آپ کو ان کی یاد کس قدر آتی ہے، آپ ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے، ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اپنے بھائی امام حسن کے پاس آئے ہوں گے، ان سے گفتگو کی ہوگی اور کہتے ہیں کہ جنت البقیع سے جب بیوی کی قبر مبارک سے اور امام حسن کے پاس سے ان کی زیارت کر کے آئے ہیں تو پھر ایک بار پھر اپنے نانا جان کے پاس آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ نانا جان سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر جناب علی اکبر کو مانگا تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کے جیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی شکل میں شباہت تھی جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امام حسین کے نانا جان کی مشابہت تھی۔ کیا وہ منظر ہوگا اور کیا وہ بے چینی ہوگی اور کیا وہ تکلیف ہوگی، کیا وہ غم ہوگا، کیا رنجیدگی ہوگی کہ اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر، اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر بے چین ساری رات گزاری حسین نے۔ جس وقت آپ نے اپنے نانا جان سے گفتگو کی اور نانا سے کہا کہ اے میرے نانا جان، میں آپ کے اللہ اور آپ کی رسالت کے لیے، آپ کے پیغام کے لیے، آپ کی امت کی اصلاح کے لیے یہ سفر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام گئے ہوں گے، اپنے گھر گئے ہوں گے، مخدرات عصمت جو اس گھرانے کی خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواتین ہیں، ان کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ آپ پلان کرتے ہیں چیزوں کو، کیا کہا ہوگا
کہ تمام بچوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام جتنے لوگ ہیں ان کو تیار کرو، تیار کر کے سفر کی تیاری کرو. سوچئے کہ وہ کتنا مشکل لمحات ہوں گے کہ آپ کو اپنی تیاری کرنی ہوگی اور کس طرح سے وہ تیاری کر کے گئے ہوں گے. امام حسین کا ابو حنفیہ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بڑی تاریخی ملاقات ہے، اور ابو حنفیہ کو جو کہ آپ کے بھائی تھے ان کو آپ نے ایک وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ جس وقت آپ گئے جناب ابو حنفیہ کے پاس تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ نہ جائیے، آپ مت جائیے، آپ رک جائیے، مت کیجیے. امام حسین نے فرمایا کہ اے ابو حنفیہ، میں اگر کسی بل میں بھی چھپ جاؤں، اگر میں کسی دنیا کے کسی کنارے پہ چلا جاؤں، میں کہیں بھی چلا جاؤں، یزید مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور میں مدینے میں قتل ہو کر مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا. That was the reason he decided to leave مدینہ، کہ جس میں پاک و پاکیزگی، مطہارت جو تھی وہ ادھر کا خاصہ تھی، اس شہر کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے اس مدینے کی گلیوں کو رنگا جائے، جس کی وجہ سے آپ نے خروج کیا مدینے سے. امام حسین علیہ السلام نے ابو حنفیہ کو جو وصیت کی، اگر اس وصیت کو ہم مسلمان، آج کے مسلمان اگر اس کو پڑھ لیں اور سمجھ جائیں تو ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھ آئے. امام کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حسین ابن علی کی کا وصیت نامہ اپنے بھائی ابو حنفیہ کے نام. میں حسین ابن علی یقین رکھتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر، میں یقین رکھتا ہوں رسول کی رسالت پر، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں جس روز اہل قبور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. میرا مدینے کو چھوڑنا نہ ذاتی خواہش کے لیے ہے، نہ جائیداد کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ظلم نہ فساد کے لیے. میرا کام فقط نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے. میرا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. میرا مقصد دین اسلام کو اس طرح بتانا اور پہنچانا ہے جس طرح میرے نانا نے پہنچایا. اے محمد حنفیہ، تم میری آنکھ بن کر مدینہ میں رہنا. اور یہ یقین کیجئے کہ یہ جو آخر کی لائن ہے نا وہ مقصد اوپر ہے، مگر یہ جو لاسٹ لائن ہے اٹس ناٹ اونلی فار ابو حنفیہ. This line is for each one of us. یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انڈیویجولی ہے کہ جہاں رہو امام حسین کی آنکھ بن کر رہو. اور امام حسین کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ حق دیکھتی ہے. جب حق دیکھتی ہے تو وہ حق ہی بیان کرتی ہے، اور حق پہ زندگی کو گزارنا ہی در اصل زندگی ہے، ورنہ بس موت ہی موت ہے. ایک اور سوال اکثر کیا جاتا ہے روانگی کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی، کہ کیوں رات کا وقت چوز کیا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کے لیے؟ تو یاد رکھیے اس قافلے کے اندر صرف مرد حضرات نہیں تھے، اس قافلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس قافلے کے اندر مقدرات عصمت خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. وہ ہستیاں، وہ خواتین کہ جنہوں نے مدینے کی دھوپ کو نہ دیکھا، سورج نے ان ہستیوں کو نہ دیکھا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وہ مدینہ میں اپنی بھائی، اپنی ماں، اپنے نانا کی قبور پر جاتی تو اندھیرے میں جایا کرتی، وہاں سے لوگوں کو دور کر دیا جاتا اور تمام چراغ گل کر دیے جاتے، اور اندھیرے میں یہ مقدرات عصمت جو ہیں وہ سفر مدینہ کرتی اپنے گھروں سے آقا کی اور اپنے نانا کی قبر کا اور بی بی فاطمہ الزہرا جنت البقیع کا. تو ان کی عصمت کو، ان کی عظمت کو جانتے ہوئے یہ سفر رات میں شروع ہوا کہ جب ہم مدینہ سے خروج اختیار کریں، مدینہ سے نکلیں تو کوئی شخص ان مقدرات کو نہ دیکھ سکے، ان کی جھلک نہ دیکھ سکے. یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ آگے ہم جانتے ہیں جب کربلا ہو جائے گا، عاشور ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان مقدرات عصمت کے ساتھ سو کالڈ مسلمانوں نے
کیا کیا، جو منافقین تھے جنہوں نے اپنے لبادوں کو اوڑا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ رات کا جو سفر ہے یہ اختیار کیا گیا۔ ہجرت مدینہ اور ہجرت مکہ میں جو مماثلت ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ بھی تاریکی میں ہوئی، رات کی تاریکی میں ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام نکلے، مگر فرق کیا تھا؟ اس وقت مکہ کے مشرکین سے بچ کر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ نکلے، جو دشمن اسلام تھے، جو دشمن دین حق تھے، جو دشمن اللہ و رسول اللہ تھے۔ مگر امام حسین کی مصیبت دیکھیے کہ وہ کن سے بچ کے نکل کے جا رہے ہیں، وہ نکل کے جا رہے ہیں بچ کے منافقین سے، جنہوں نے اسلام کا دین حق کا لبادہ اوڑا ہوا ہے مگر دین حق پر نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، جو کہ دراصل اپنی ذات کو دھوکہ ہے۔ یہ مماثلت دیکھیے کہ اس دین اسلام کا پیغام دینا، دین اسلام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا آسان ہے، اور اس کی برخلاف کام کرنا یہ اور زیادہ آسان ہے۔ لوگ کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ دین حق کو ہمیشہ نقصان مسلمانوں سے، مومنوں سے نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ان سے ہوا ہے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور اس کی حقیقت کو اور اس کے اسپرٹ کو نہیں سمجھا، رائٹ؟ جب نہیں سمجھتے تو پھر آپ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور اگر آپ حق والوں کے ساتھ نہیں ہیں تو بھی آپ منافق ہیں۔ مدینہ سے جب ہجرت کی ہے امام حسین نے، تو اس ہجرت کا کیوں امام زیادہ مشکل میں ہے؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو ان کا خون کرنا چاہتا ہے، ان کا قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے رسول کا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ جو حق کے ساتھ نہیں ہے وہ منافق ہیں، رائٹ؟ منافقین میں سے نکل کر گئے ہیں امام حسین۔ دس از دا ڈفرنس۔ یہاں پر میں سورہ حج کی ایک آیت ہے وہ ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ناحق نکالا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ چھوڑنے سے پہلے جو الفاظ تھے، جو خطبہ امام نے بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا، حکومت کے معاملات کو خراب کرنے اور معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یزید شراب نوشی کرتا ہے، اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس مسند پر بیٹھتا ہے وہ میرے نانا جان کی ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے، دس از امپورٹنٹ، میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے ذاتی شرافت بھی شرط ہے، حسب و نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور عمل حق بھی شرط ہے۔ آج جب ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ان 3 پوائنٹس کو ہم سب کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ ذاتی شرافت، ہماری ذات کے اندر، لیٹس کوسچن آورسیلوز، کیا ہماری ذات میں ہم ذاتی شرافت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا حسب و نسب شریف ہے؟ کیا ہم اس خاندان سے تعلق؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور ایک لمحہ آتا ہے کہ کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر نیک۔ دس از امپورٹنٹ کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ آخر میں امام فرماتے ہیں عمل حق، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ It does not matter from where you belong, but اگر کوئی کربلا کے میدان میں سب سے بڑا گناہ کرتا ہے اور ساری زندگی یزید کو سرو کرتا ہے، بٹ آخر لمحات سے پہلے اس کا دل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ عمل حق کی طرف آ جاتا ہے۔ حر بن یزید الرہاہی کی ہمارے پاس مثال ہے کہ جب وہ اپنے عمل کو بدلتا ہے اور باطل سے عمل حق ہو جاتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ شرطیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔